تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، تو آپ نے اس ذلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا. آپ کو 100% یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے، قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا. بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں کو ڈھیل ملے. قرآن کہتے ہیں نا ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ان کو برائی میں ہم آگے بڑھنے دیں گے، ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا، تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے. لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہل بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں، کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا؟ صبر کیا. حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانہ، اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانہ. اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے، حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے، اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز، حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے. محرم میں ہمیں سیدنا حسین کی شہادت کا بے انتہا غم ہے، لیکن اس غم کو منانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. کائنات کا بدترین ظلم ہوا ہے نواسہ رسول پر، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اہل بیت کٹ گئے، کرنا وہی ہے جس کی ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے چچا زاد بھائی، وہی رشتہ جو علی سے رشتہ رضی اللہ عنہ سے، جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں. چاروں کے رونے کی آواز آئی 4 دیواری سے باہر. آپ نے پہلے فرمایا جا کے ان کو چپ کراؤ، پھر خاموش نہیں فرمایا جا کے منہ پہ خاک مارو. عورت کی آواز گھر کی 4 دیواری سے باہر پسند نہیں ہے. میتوں پہ رونا اور چلانا اسلام میں حرام ہے. وہ کام کرو جو اہل بیت نے کیا ہے. اور فرقواریت اس سے نہیں پھیلتی کہ آپ اپنے مسلک پہ مضبوط ہو، فرقواریت اس سے پھیلتی ہے کہ آپ دوسروں کو جا کے چھیڑتے ہو. شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں کرنے دو، اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بھی آیا محرم. تو کیا کیا صحابہ نے بھائی اس غم میں؟ کیا ان کو غم نہیں ہوا ہوگا نواسہ رسول کی شہادت کا؟ جو نبی سے محبت کرتے تھے ان کو نبی کے نواسوں سے محبت ہم سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ اتنی عجیب بات ہے کہ میں محبت کا اظہار کروں اور یہ شو کروں کہ مجھے ان سے محبت زیادہ تھی. تو یہ بہت بڑی انسلٹ ہے صحابہ کرام کی کہ ہم دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کریں کہ جس کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ صحابہ کر سکتے تھے، موقع بھی تھا، نہیں کیا پھر بھی انہوں نے، اور ہم ان سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر وہ کام کرنے کی کوشش کریں. تو یہ کیسی سنت ہے کہ صحابہ نے زندہ نہیں کی، آپ زندہ کر رہے ہو؟ تو بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو مجھے بتاؤ، محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اہل بیت کی زندگی میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہداء، کیا انہوں نے ماتم کی ترغیب دی ہے یا ان کے اولادوں نے ماتم کی ترغیب دی ہو؟ غم منانا، غموں میں رونا پیٹنا، ماتم کرنا، اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے. اہل بیت کا حکم بھی کیا تھا؟ صبر. بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، فلاں موقع پہ فلاں صحابی روئے. غم کے موقع پہ روئے ہیں، غم کا موقع گزرنے کے بعد اس تاریخ آنے پر روئے، ایسا ہمیں تذکرہ نہیں ملتا. این جب صدمہ پہنچے اس وقت آپ کو ماتم کی اجازت نہیں، نبی نے لعنت فرمائی ہے. تو صدمہ گزرنے کے 1 سال بعد اس تاریخ کو آنے پر کہاں سے اجازت ہو گئی؟ تم یہ کہتے ہو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مظلومانہ قتل ہوا، تمہارے اللہ نے بچایا کیوں نہیں نبی کے نواسے کو؟ اس کا مطلب معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ کے نبی ہے ہی نہیں. بھائی اللہ کے نبی ہوتے تو اللہ اپنے نبی کے نواسے کی حفاظت تو کرتا نا. اللہ نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ بھائی حفاظت کر سکتا ہے لیکن حفاظت کی نہیں، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں ظلم بھی ہوگا نیک لوگوں پر. زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، حضرت عثمان کو مظلومانہ شہید کیا گیا. اس کا جواب قرآن دیتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. جو ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. ایک قیامت آنے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. اللہ کے بندوں کو بھی شہید کیا جاتا ہے، پیغمبروں کو بھی شہید کیا گیا، نیک لوگوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے، مسجدیں بھی گرائی جاتی ہیں. تو ایسے ہی قرب قیامت میں بیت اللہ بھی گرا دیا جائے گا. تو اللہ بچا سکتا ہے، بچاتا نہیں، ایک حکمت ہے. لیکن اللہ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں. بچا سکتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی جس نے پوری کائنات بنا دی، کیا اس کے لیے ایک گھر بچانا ممکن نہیں ہے؟